میں
محبت نہیں کرتے، وہ لوگ محمد سے محبت نہیں کرتے جو قتل شہیدی کی مذمت نہیں کرتے، جو قتل شہیدی کی مذمت نہیں کرتے۔ اور تم کو مبارک یہ سقیفہ کی خلافت، تم کو مبارک یہ سقیفہ کی خلافت، سقیفہ کی خلافت۔ ہم لوگ غلاموں کی اطاعت نہیں کرتے۔ درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ ملتے سے بات کرتے ہیں محمد وآل محمد۔ محمد والے محمد صلوات۔ صرف دو بندوں کے بعد پیش ہوں کی بات ہے فرمائیں درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے۔ اسی طرح سنیے جو محمد زینب ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، اور زینب حسینیت کی، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے۔ مانا وجود شاہ میں، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر ہو تو ادھوری ہے صرف دو بل پیش کر رہا ہوں سلام کے آپ کی طرف سے پیش کرو گے سلام میں درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ ماتمی ہوں میں، ماتمی ہوں، توجہ چاہتا تھا، ماتمی ہوں میں، ماتمی ہوں، خلقت ہوئی ہے ہم کے منانے کے واسطے، خلقت ہوئی ہے ہم کے منانے کے واسطے، آنکھیں ملی ہیں اشک بہانے کے واسطے، ساتھ ہی آنکھیں ملی ہیں
اشک بہانے کے واسطے پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے پاؤں ملے جلوس میں جانے کے واسطے پاؤں ملے جلوس میں جانے کے واسطے سینہ میں حسین کی تحریر کے لیے میری کمر ہے ماتم تنظیم کے لیے ارے ماتمی ہوں ماتمی ہوں ارے ماتمی ہوں میں ماتمی ہوں ماتمی ہوں میں ماتمی ہوں مولا میرا حسین بڑا بے نیاز ہے میں کیا وہ انبیاء کا بھی چارہ ساز ہے یہ بات ہی تو میرے لیے وجہ ناز ہے نوحہ میری اذان ماتم نواز ہے فرشے مسلے سے کم نہیں ماتمی ہوں میں ماتمی ہوں محمد صلی اللہ گفتگو ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے علی سے محبت کی یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ علی کی محبت قرآن اور حکم رسول کے مطابق امت پر واجب قرار پائی تھی اور آج بھی واجب ہے۔ ارشادات موجود ہے اور شاید ہی کوئی ایسا راوی ہو کہ جس نے اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ باقاعدہ اسلامی کتابیں
لکھنے والے ہر صفی میں ایک باب قائم کرتے تھے محبت علی کا کہ کیا کیا ارشادات پیغمبر کے سلسلے میں موجود تھے اور موجود ہیں۔ محبت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور محبت کو ناپا نہیں جا سکتا۔ پیمائش اس کی ممکن نہیں۔ محبت جب بڑھتی ہے اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی کو پیشی ہے۔ اور یہ دنیا میں محبتیں بھی ہیں اور عشق بھی ہیں۔ علی سے محبت دین کے لیے کارآمد ہو گیا اور دراصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کا ایک بہت بڑا سلسلہ جو سامنے آیا ہے، اس لیے کہ ابن ابی حدید معتزلی نے لکھا کہ علوم جتنے بھی ہیں اسلامی جو بھی بیان کر رہا ہے اس کا سلسلہ علی پر جا کر اسی طرح اس نے یہ بھی لکھا کہ تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب مولا علی پر جا کر ختم ہوتے ہیں اور تمام صوفیاء اپنے سلسلے کو عشق علی سے ملا۔ اس لیے کہ عشق الہی جو کہ عشق حقیقی کہلاتا ہے وہ ملتا ہی علی سے۔ اس لیے کہ علی نے توحید پر جو کچھ کہا اور اللہ کے بارے میں جو رغبت لائی، اللہ سے محبت اور اللہ سے رغبت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت، اتنا کچھ کہا کہ وہ دین کے پورا ذخیرہ کام آیا۔ یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ارشادات کے عین مطابق کام ہوا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس منزل تک پہنچنا تھا کہ جہاں اللہ سے علم عرفان کے ذریعے معرفت حاصل، معرفت کا سبب مسلمانوں کو اللہ سے معرفت کا سبب علی نے سکھایا کہ اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں بلکہ اس کی معرفت حاصل کرنا عین عبادت ہے۔ تو جہاں اللہ کی عبادتیں ہیں، جہاں اللہ سے اطاعتیں ہیں، جہاں اللہ سے رغبت ہوگی تو اسے معلوم ہے کہ یہ خزانہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے، تو بتانے والے سے
محبت ہو جاتی ہے کہ ہم جہاں پہنچنا چاہتے تھے اس کے اشاروں نے ہمیں مانا. اچھا یہ سب کچھ جو کچھ بھی بیان ہوگا اس میں علم ہے. علم عرفان اللہ سے معرفت یہ بھی علم ہے. رسول سے معرفت رسول سے محبت یہ بھی علم. قرآن سے رغبت آیات الہی سے رغبت قرآن کی تفسیر کو سمجھنا آیات کی معرفت ان کے مفہوم اور معنی کو سمجھنا یہ سب کچھ علم. اس لیے علم سے جب محبت ہو جاتی ہے علم سے محبت ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ عالم سے بھی محبت ہو جاتی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ راہ محبت کی راہ تھی اور اس راستے پر جو چلا اس کی مرضی یہی ہے کہ ہم تمہیں علم کی طرف بلا رہے ہیں تاکہ تم خود اپنا عرفان حاصل کرو. اب اس میں وہ ہستیاں کہ جو علم کی وجہ سے علی سے محبت کرتی تھیں تو جو نہیں جانتے تھے جو علم نہیں رکھتے تھے ان کو وہ لوگ سمجھایا کرتے تھے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو اور علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس طرح رغبت ضروری ہے. اور ان میں جو نام آتے ہیں بڑے بڑے نام آتے ہیں وہ سلمان فارسی کا نام ہے وہ ابو ذر کا نام ہے وہ مقداد کا نام ہے وہ عمار کا نام ہے وہ حذیفہ کا نام ہے اور وہ جابر بن عبداللہ انصاری کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود کا نام ہے عبداللہ ابن عباس کا نام ہے. یہ چونکہ جامع علم علی پی چکے تھے اس لیے اس کے کیف سے واقف تھے اس کیفیت سے واقف تھے اور چاہتے تھے کہ تم بھی یہ جام بھی کرتے ہو. یہ جام جامع علم علی جامع عشق علی تمہارے لیے آب حیات بن جائے. یہ آب حیات مشہور اسی لیے ہے کہ جو اسے پی لے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے. لیکن اب آب حیات کی وہ قدر نہ رہی جو علم کی قدر ہے. اس لیے کہ عالم ہمیشہ زندہ رہتا ہے. علم والا ہمیشہ زندہ ہے. علم کبھی مرتا ہے. جس نے علم کو اپنا لیا وہ زندہ جاوید ہو گیا. تو اس راہ کو سمجھانا بڑا مشکل تھا اور ادھر رغبت دلانا بہت مشکل تھا. اس لیے کہ ذہنی ساتھ جو ہوتی ہے اس میں آسان طلبی زیادہ ہوتی ہے. آسان طلبی جو ہے وہ مجبور کرتی ہے تصاوری پر اور علم ہمیشہ اسے پسند کرتا ہے جو مستعد ہو جاگ رہا ہو جاگ چوکن ہو ذہن بھی جاگ رہا ہو عقل بھی جاگ رہی ہو انسانی بہتر اندر سے سو نہ گیا ہو اس کا نفس سو نہ گیا ہو اس کے اعصاب جاگ رہے جہاں اعصاب مردہ ہو جائیں جہاں عقل سو جائے جہاں قلب سو جائے تو وہ اپنے کو سلانا چاہ رہا ہے یعنی وہ کاہلی میں ہے. اس لیے علم
مشقت طلب کرتا ہے، محنت طلب کرتا ہے۔ سب سے پہلی محنت تو ذہن کی ہوتی ہے اور عقل کی ہوتی ہے کہ کتنی قوت کو صرف کرے۔ تو عقل کو استعمال کرنے میں بڑا خون صرف ہوتا ہے، نظر نہیں آتا کہ کتنا خون صرف ہوا۔ یہاں سے آپ جائیں لندن جائیں جہاز پہ بیٹھے تو جتنی ٹینکی میں پیٹرول ہے جو کراچی سے لندن تک پیٹرول خرچ ہوگا اتنا ہی پیٹرول خرچ ہوتا ہے صرف ایئرپورٹ سے اڑ کے جہاز کو سیدھا ہونے میں، اتنا ہی خرچ ہوتا ہے اترنے میں۔ جہاز جب اپنی راہ پہ لگ جاتا ہے اڑا اور اڑنے کے بعد اب اس کو منزل تک جانا ہے، یعنی اعلان ہو جائے گا 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑے گا، تو ایئرپورٹ سے اڑا تو اسے 10,000 فٹ کی بلندی تک جانا ہے، وہاں سے اس کی پرواز سیدھی ہو جائے گی اور پھر وہ سیدھا چلتا چلا جائے گا ناو کی سیدھی اور وہیں پہنچے گا جہاں اسے جانا ہے۔ بیچ میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اڑتے ہوئے چلے جانا ہے۔ لیکن یہ جو اس کی چھوٹی سی منزل ہے جو 3 منٹ کی ہوتی ہے، 4 منٹ، حد سے حد 7 منٹ میں جہاں کوئی بھی جاتا ہے 7 منٹ میں اتر بھی جاتا ہے۔ یہ 7 منٹ اور وہ 7 گھنٹے کا پیٹرول، اب وہ سیدھا جاتا ہے۔ اگر آپ کاغذ پر دیکھیں تو کاغذ پہ نشان لگے ہوتے ہیں اور وہ سارے نشان سیدھے ہوتے ہیں کہ مثلا کراچی سے جہاں اڑ کے اگر لندن یا کسی اور ملک میں جائے گا تو وہ لکیر آپ کو بنی ہوئی مل جائے گی، اور اس لکیر کے بیچ میں کتنے بھی ملک ترچھے آ رہے ہوں، آدھا وہ آدھا یہ آ رہا ہو، لکیر کو اس سے مطلب نہیں کہ وہ کہاں سے کراس کرتی ہوئی لکیر جا رہی ہے۔ کوئی لاکھ بھلے کوئی کہتا ہے کہ نہیں ملک بائی ملک جائیے اور اس ملک میں نہیں، وہ کہیں سے بھی گزر سکتا ہے، یعنی زمین کے ٹکڑے کے اعتبار سے وہ کہیں سے، اس لیے کہ اس کا جو راستہ ہے وہ سیدھا صراط مستقیم۔ صراط یعنی لکیر، صراط کہتے ہیں عربی میں لکیر کو، سطر کو، مستقیم سیدھی لکیر، صراط مستقیم سیدھی لکیر۔ تو اس سیدھی لکیر پر آنے کے لیے کیوں ادھر ادھر کو نہیں بھٹکے گا، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو مشقت ہے، اتنی سائنس کی ترقی کے بعد اسے کتنی محنت لگتی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اس لیے کہ زمین سے اٹھتا ہے تو ترچھا ہو جاتا ہے اور پھر ترچھا ہی اس کو وہاں تک جانا ہے اور پھر سیدھا ہو جانا ہے اور پھر سیدھے چلا جانا ہے۔ تو صراط مستقیم نام رکھا اللہ نے اپنے راستے کا، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بتا دیا کہ بڑی مشقت اٹھانا پڑے گی، اس لیے کہ صراط تک پہنچنے کے لیے بیچ میں تمہیں ایک اڑنگا ملے گا، اور وہ اڑنگا یہ ہے کہ 2 راستے تمہیں نظر آئیں گے، ایک اس طرف جا رہا ہے جدھر میرے نعمت والوں کا راستہ، اور ایک وہ ہے جن پر میں بشرناک ہوا، یہ گمراہ ہو گئے،
اب یہاں گھبراہٹ میں میں ادھر نہ نکل جانا. تو اب مشقت یہ کرنی ہے کہ نعمت والوں کے راستے سے ہو کر اور خود صراط مستقیم پہ لگ جاؤ، ورنہ کہیں اور سلا میں نکل جاؤ گے. اور پھر اخبار میں آئے گا جانے جہاز کہاں نکل گیا، ڈھونڈا جا رہا پتہ نہیں چل رہا. تو وہ ساری قوت جو تھی اس کے ڈیزل کی، اس کے پیٹرول کی، اس نے ساری طاقت وہاں پہ لگا دی کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں. یہ ہر جہاز کو کرنا پڑتا ہے. تو جہاز نے آئیڈیا کہاں سے لیا؟ انسانی دماغ سے لیا کہ آپ کو بچپن سے یہ محنت کرائی جاتی ہے، ذہنی مشق کرائی جاتی ہے. بیٹا رٹ لو، یاد کر لو، یہ حرف ہیں، جب تک حرفوں کو پہچانو گے نہیں اور صحیح یہاں سے نہیں نکالو گے تب تک تم لفظ نہیں بنا پاؤ گے. جب تک لفظ نہیں بنا پاؤ گے جملے نہیں بنا پاؤ گے. اور یہاں تک کہ اچھا خاصا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، حرف و لفظ اور عبارت تک پہنچتے پہنچتے اس کے 10 سال گزر جاتے ہیں اسی چکر میں. اور پھر کہیں جا کے ہلکا پھلکا کوئی سبجیکٹ کا تعارف شروع ہوتا ہے. مگر کیا کریں، انہوں نے 10ویں کلاس پاس کر لی، اب آگے راستہ ہے، جانا ہے. اب چاہیں تو پیون بن جائیں، چپراسی بن جائیں. اگر آگے جانا ہے تو پھر یہیں سے لائن کا انتخاب کر لو. ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، میز کرسی پہ بیٹھنا ہے، آفیسر بننا ہے، بادشاہ بننا ہے، راجہ بننا ہے، یا یہیں پڑے رہنا ہے، چپراسی بننا ہے. اب یہاں تک تو ماں باپ نے مشقت کرا دی، اب طالب علم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اب تمہارا ذہن تیار ہو گیا، اب تم خود مشقت کرو. تو لا الہ الا اللہ 10ویں کلاس تک بات ختم ہو گئی تھی. 10ویں کلاس پاس کر لی، بہت مشقت ہو گئی، عادتیں ڈال دی گئیں، نماز پڑھنا سکھا دیا گیا، روزہ رکھنا سکھا دیا گیا، سب کو سکھا دیا گیا. اور اس کے بعد 2 سال پھر دیے جاتے ہیں طالب علم کو کہ بھئی اب تم اسکول سے کالج میں آ گئے ہو. تو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کالج میں، اب تم 11ویں 12ویں میں کالج میں آ گئے. 13واں برس بہت ہی پھر سخت ہو جاتا ہے. جیسے 11واں سخت ہوتا ہے پھر 13واں سخت ہو جاتا ہے. یہ 13واں جو ہے اس میں پھر فیصلہ کرنا ہے کہ بی اے میں جانا ہے کہ بی ایس سی میں جانا ہے کہ بی کام کرنا ہے. اب تمہیں خود انتخاب کرنا ہے کہ تمہاری عقل تمہیں کیا بتا رہی ہے اور کیا سکھا رہی ہے. سائنس میں جانا ہے تو بی ایس سی میں جاؤ، انٹر کر لیا. اور اگر تمہیں بینکنگ پڑھنی ہے تو پھر تم بی کام میں جاؤ. اور اگر آرٹس کی طرف رہنا ہے تو پھر تم بی اے میں رہو. اب اس کے بھی بہت سے شعبے بنتے چلے جاتے ہیں. سائنس کے بھی شعبے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ اور وہی اے بی سی ڈی الٹ پلٹ کے. پرانے زمانے میں تو بی اے اور اے میں تھا، اب اسی کو پلٹ رہے ہیں ایم بی اے بی ایم بی سی سی بی. نئے نئے نام رکھ کے بہت سکتا ہوگا طالب علم، اس کے تو 2.5 لاکھ ہوں گے اور اس کے تو 3 لاکھ ہوں گے. وہی اے بی سی بی، مگر فیسیں جو ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ. ایسا آپ نہیں جا سکتے امریکہ. کیوں بھائی؟ ہمیں 25 لاکھ فیس تھی اور آ گیا وہی اے بی سی این بی ایم سی اے سی ڈی اور وہی تھا. تو یعنی کہ علم کی راہ میں بھی بھوچکا کر دیا گیا. میں نے بار بار کہا علم کی منزل پر حیرانی ہے، بھوچکا کرنا نہیں ہے. بھوچکا ہو جانا اور ہے، حیران ہو جانا اور. بھوچکا پاگل پن ہے، حیرانی پاگل پن نہیں ہے. حیرانی تجسس ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. تو
ظاہر ہے کہ میں بھی کلیا 10ویں کلاس پاس کر لی، لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد کے تمام سبق جو تھے وہ 10ویں کلاس کے تھے تو 2 سال پھر دیے گئے، ان کا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر۔ جیسے ہی 13واں سال شروع ہوا اب امتحان شروع ہو گیا اور اعلان ہو گیا بھائی 13 سال مکے میں گزر گئے، اب مدینے کا سفر ہے، اب مدینے کا سفر، اب نئے دفتر کھلیں گے، اب تعلیم کے نئے راستے نظر آئیں گے، اس لیے کہ سب سے مشکل منزل اب جو آ رہی تھی، میں نے کہا کہ اب راستہ خود آپ کو پسند کرنا ہے، خود جوائن کرنا ہے، چوائس بہت سامنے ہے، تو پہلے دکھا دیا جائے کہ مکمل علم کی شاہراہ پر مکمل ثابت قدم کیسے رہا جاتا ہے، تو مشکل منزل آئی وہ رات جسے شب ہجرت کہتے ہیں۔ تو خطرہ کس کے لیے تھا؟ خطرہ ایک ذات کے لیے تھا، لیکن وہ ایک ذات کے گرد پوری امت تھی، پوری امت کو پریشان نہیں کیا گیا۔ سرکار نے سب سے نہیں کہا کہ تم سب آؤ اور میری مدد کرو، یہ میرے لیے عشق الہی کی منزل ہے اور یہاں آزمایا جائے گا عشق محمد۔ عشق محمد آزمانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اب مدینے پہنچنے کے بعد بہت تم اطاعت الہی کر چکے اور عشق اللہ تمہیں سکھایا جا چکا، اب تمہیں سبق دیا جائے گا عشق محمد کیا ہے۔ اس کے لیے علی کو بستر پہ سلایا، کہ یہ ہوتا ہے عشق نبی، لیکن اللہ نے آواز دی بظاہر تمہیں سکھانے کے لیے یہ عشق محمد ہے، لیکن براہ راست یہ عشق میرا ہے، علی میرے عشق میں سویا ہے، عشق میں سویا ہے، میں نے کہلوایا تھا تو وہ سویا، لیکن وہ سویا ہے اس بات پر کہ میں جاؤں تم لیٹو، اس لیے کہ اگر میں لیٹ گیا تو قتل ہو جاؤں گا، یعنی اگر محمد اس رات لیٹ جاتے بستر پہ تو قتل ہو جاتا۔ بھئی تو اللہ کیا ہے کہ یہ طے کر لیا انہوں نے کس رات کو میں قتل کر دیں، اس لیے علی سو گئے، علی سو گئے تو علی قتل نہیں ہوں گے، تو محمد کو بچایا ہے، علی کو بچایا ہے۔ تو بس یہی فرق ہے ہمارے سرکار میں اور اسماعیل میں، اسماعیل کو بچایا جاتا ہے جانور کے ذریعے، محمد کو بچایا جاتا ہے علی کے ذریعے۔ تاکہ اس رات مدینے کا منظر نظر آ جائے کہ ابھی تو ہجرت ہے، یہاں تو پتھر چل رہے تھے، 13 سال سب کے ہاتھوں میں پتھر تھے، جیسے ہی مدینے پہنچیں گے جن ہاتھوں میں پتھر تھے ان کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں آ جائیں گی، اس لیے اب سخت منزل شروع ہو رہی ہے عشق کے میدان میں۔
اب دیکھیں کون اس عشق میں آگے نکل جائے۔ تو ایسے میں وہ جو 40 آئے تھے رات کو تلواریں لے کر، اب وہ 40 نہ رہے، اب وہ 1000 ہو گئے، اور وہ 1000 مدینے پہ جلوہ کیے ہوئے تھے۔ اور رسول اللہ پوچھے تھے اب کیا ہو، کیا مشورہ ہے، کیا مشورہ ہے؟ تو لوگ مشورے دے رہے تھے، یہیں بیٹھ کے انتظار کیجیے، انہیں آنے دیجیے، مدینے کے اندر آ جائیں تاکہ ہم گلیوں میں گھر گھر کے انہیں ماریں۔ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سرکار نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، تو جب عمار سے پوچھا تو عمار نے کہا کہ جب موسیٰ جا رہے تھے لڑنے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تم جاؤ اور اللہ جائے گا، ہم تو نہیں بیٹھے۔ یا رسول اللہ ہم ایسا آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کا اللہ جائے، ہم سب چلیں گے، اور ہم سب چلنے کو تیار ہیں۔ تو بولنے والا کون تھا؟ عمار۔ تو اس کی نظر کہاں تھی؟ اس کی نظر شب ہجرت سے یہاں تک تھی کہ ایک ایسا موجود ہے کہ اگر ہم سب بیٹھے رہ گئے تو وہ محمد کو لے کے تنہا چلا جائے گا، پھر ہماری ڈگریوں کا کیا ہوگا؟ ہماری ڈگریوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے یہی ہوا کہ وہاں تلواریں کھینچیں اور پھر سب نے دیکھا کہ اب کڑی منزل آ گئی، اس لیے کہ اب جہاد شروع ہو۔ مکے کے 13 برس میں جہاد کا تصور ہی نہیں تھا، بس سمجھتے تھے پتھر آتے جائیں پتھر کھاتے جاؤ، پتھر آتے جائیں پتھر کھاتے جاؤ۔ اب پتا چلے گا کہ پتھر کا جواب کیا ہوتا ہے، یہاں پتا چلے گا بدر کے میدان میں بھائی آئے تو وہ تھے، آئے تو وہ تھے، اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب قدرت کی طرف سے تھا۔ اب جو جواب تھا ظاہر ہے وہ اسلام کی پہلی فتح تھی، اس کا نام یوم فرقان ہو گیا۔ بس وہی منزل تھی کہ اب آپ یہ بتائیے کہ جہاں خدا نہ کرے تو ہنسا خرچہ ہو جائے اور 150 آدمی ہو اور ایک آدمی اپنی جان پہ کھیل کے سب کو بچا لے، تو 100-150 کا کام کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس سے پیار کرو، فطرتی طور پہ ہر ایک کا بھائی اس کی وجہ سے، اس نے کمال لکھا، بھائی اس کی وجہ سے، اس لیے کہ سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولیں گے کہ وہ ہماری طرف بھی دیکھ لیں کہ ہم اس کے مددگار ہیں۔ بدر میں یہی ہوا کہ تنہا علی تھے تو جب جنگ ختم ہوئی ہر ایک یہ کہہ رہا تھا ہم بچ گئے علی کی وجہ سے۔ اللہ بتایا گیا تھا، پھر عشق محمد بتایا گیا۔ اب جب عشق علی آ جاتا ہے تو لوگوں کے چہرے کیوں اتر جاتے ہیں؟ یہ مجبوری تھی، اس لیے کہ یہاں پر کہا نہیں گیا تھا، رسول اللہ نے نہیں کہا تھا کہ آج بدر کے دن جس نے تم سب کو بچایا ہے اس سے عشق کرو، جنہیں کرنا تھا انہیں ہو گیا، ہو گیا۔ وہ پہلا دن کہ جدھر جدھر علی جاتے نگاہیں نہیں ہٹتی تھیں، تو کہنا پڑا رسول اللہ کا کہ جو لوگ محبت بھری نظر سے علی کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے انہیں پسند کیا ہے، اور اس لیے میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ حکم الہی سے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو علی کا چہرہ نہ ہو تو ذکر کرو،
ذکر عبادت ہے، پیغمبر نے اسی لیے یہ حدیثیں پیش کی کہ بھائی یہ محبت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ محبت ہو گئی، یہ محبت ہو گئی، اب منزلیں کڑی ہوتی چلی گئی۔ اب کچھ لوگ بیچ سے ہی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم ڈپلوما لے کے پولی ٹیکنک سے یہیں سے نکل لیں، اگر کہیں ملیشیا وغیرہ میں کوئی جاب مل جائے چھوٹی تو وہاں پتہ چلے ان کا بیٹا تو ڈپلوما لے کے گیا ہے، ڈپلوما لے کے گیا ہے، وہاں جھاڑو تو نہیں دے رہا۔ ضروری تھوڑی کہ ہر ڈپلوما جو ہے وہ میز کرسی پہ بٹھا دے، تو ایجوکیشن فی سے کٹ مارا ہوں ان کا، یہ انگریزوں نے شارٹ کٹ نکالا ہے تاکہ مسلمان اعلیٰ تعلیم تک نہ جانے پائیں، چھوٹے موٹے ڈپلومے لے کے نچلے کام کریں، ہم نواب بنے بیٹھے رہیں اور یہ باہر سے آ کے ہماری خدمت کرتے رہیں، تو لوگ سمجھیں یہ ڈپلوما بھی کوئی بڑی چیز ہے، ڈپلوما بھی کوئی بڑی چیز ہے۔ بہت سے ڈپلوما والوں سے میں نے پوچھا کاہے کا ڈپلوما ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا انجینئرنگ کا۔ میں نے ان سے کہا تو کیا انجینئرنگ کرتے ہیں؟ کل بس یہ دیکھتے رہتے، کوڑا تو کہیں نہیں ہے، کسی نے کوڑا تو نہیں پھینکا، وہاں تو نہیں کوڑا ہو گیا، وہاں ڈیوٹی لگا دی تو وہاں جا کے صفائی کرو۔ میں نے کیا ہو جاتا انجینئر کہیں یہی کہہ انجینئرنگ انجینئرنگ۔ تو ایسے میں لوگ یہ کہ شارٹ کٹ چاہ رہے تھے، شارٹ کٹ چاہ رہے تھے، شارٹ کٹ کی وجہ سے لوگ کٹ کٹا کے کوئی پہاڑی پہ پہنچ گیا، کوئی ادھر پہنچ گیا۔ اللہ نے کہا نہیں اب اس سے زیادہ سخت امتحان ہوگا، اس سے زیادہ سخت امتحان ہوگا، اس لیے خندق کی لڑائی شروع ہوئی اور اس میں اللہ نے سب کچھ کہا، ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے بدر میں فرشتے بھیجے تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تمہارے لیے نعمتوں کے ڈھیر لگ گئے، لیکن اب کڑی آزمائش ہے، تو کڑی آزمائش تھی اور اس سے علی سرخرو ہو کے اس منزل سے آگے نکل گئے، عشق اور بڑھ گیا۔ میں عشق علی کا سفر بتا رہا ہوں اور قرآن نے کہا کچھ دلوں میں بیماریاں تھیں وہ بیٹھ گئے، اور جن کے دلوں میں محبت اور مربت تھی، محبت تھی، وہ آگے بڑھ گئے، تو عشق کی منزل پہ آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ نے بتا دیا کہ اس وقت عروج پر ہے عشق علی، عرش پر میسج اس کا آ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس وقت میں علی سے کتنا عشق کر رہا ہوں، اور جتنا وہ کر رہا ہے اتنا ہی میں علی سے کر رہا ہوں۔ اب تمہارا کام یہ کہ جیسے اللہ اور رسول علی سے عشق کر رہے ہیں تم سب بھی کرو، اس لیے خیبر کا مارکا آ گیا، عشق علی اور بڑھ گیا، حنین کا مارکا آ گیا، عشق علی اور بڑھ گیا۔ تو یہ عشق علی اس لیے بڑھایا جا رہا تھا تاکہ ایک دن سب سے پوچھا جائے گا اب تم اپنے دل میں عشق علی کہاں پر پاتے ہو، اس لیے آواز دی گئی ہم تم سے اولا ہیں یا نہیں۔ سب نے کہا اولا، آپ نے کہا اولا، تو میں سب کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ امتحان تھا، یہ امتحان تھا، ولایت نام ہے محبت علی، عشق علی۔ دیکھیے آپ کے لیے عشق ہے، غدیر آپ کے لیے عشق ہے، علی کے لیے کائنات کی حکومت ہے۔ آپ دونوں چیزیں ملا کے دیکھیں، آپ کے لیے ولایت محبت ہے، علی کے لیے حکومت ہے۔ اپنے مفہوم وہاں کیوں لگ رہا ہے، وہاں کے مفہوم یہاں کیوں لا رہا ہے؟
سفر شروع ہوا، عشق علی کا سفر، اس کی شاخیں ٹوٹنے لگی۔ اب ہر ایک بتانا چاہتا ہے ہمیں کتنا ہے، کیونکہ جتنا عشق بتائے گا ہمیں کتنا ہے، دشمن پیچھے دوڑ بیٹھے گا، وہ اپنی شدت بتائے گا۔ اس کی شدت اتنی تھی کہ ہمیں آدم سے دشمنی ہو گئی ہے، تو آدم اس کی دشمنی کا انداز تو دیکھیے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے اللہ سے کہا اس کی نسلوں کو بہتاؤں گا، اس کی اولاد کو بہتاؤں گا۔ وہی اعلان کر دیا کہ اس سے بھی دشمنی ہے، اس کی اولاد سے بھی دشمنی ہے۔ دشمن جب شدت پہ آتا ہے تو کہتا ہے نسلوں تک بہتاؤں گا، میں اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اب دشمنی کی شدت کو سمجھ لیجئے، نہیں کیوں سمجھے آپ؟ نہ سمجھیے، عشق کو سمجھیے۔ عشق کی شدت یہ ہے کہ عشق کرنے والا اپنی اولاد سے کہتا ہے عشق آگے بڑھ جائے، تو جب یہاں اتنی شدت ہے تو وہاں کتنی شدت۔ تو یہ تو رسول اللہ نے کہا، کہتے رہنا اپنے بچوں کی تربیت محبت علی، بچوں کی تربیت محبت علی پر کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی علم کے ماحول میں دین کے اوقات گزارو۔ علی کی محبت میں بچوں کی تربیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بچوں کی تربیت علم کی چھاؤں میں کرو، جیل سے دور رہو، نہ جیل سے دور رہا جائے گا اتنے علم سے محبت ہوتی جائے گی۔ جنہوں نے سمجھا کہ علی کے معنی علم ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیا صرف مسلمان علی سے عشق کرتے ہیں، یعنی عشق علی میں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات آئے نہیں آئے۔ فرانس کا بادشاہ تخت پہ بیٹھ کر کہتا تھا اپنے دوستوں سے کوئی علی کی تعریف سنا۔ پوچھے گا وہاں بیٹھ کے کیا سب اس کے ہم عقیدہ ہے نا، اسے پوچھے گا آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکات دیتے ہیں، تو پوچھے گا اس سے، وہ بادشاہ ہے، اور جو پوچھے گا وہ اپنے مذہب پر ہے۔ پتہ چلا عشق علی کہیں بھی سفر کر کے پہنچ سکتا ہے، سمجھ رہے نا؟ بادشاہ روم نے بلایا اور بلا کر حضرات سے کہا ہماری تلوار پر علی کی تصویر بناؤ۔ علی کی تصویر بنا دیا۔ روم کے بادشاہ نے اپنی تلوار پہ علی کی تصویر بنا دی۔ کہاں سے بنا دیا؟ بھائی 25 برس جب علی نے علوم کے دروازے کھول دیے تو کیا برڈ والوں کو کیا معلوم کہ کون ہے علی؟ وہ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے باغ میں کچھ لوگوں کو لیے ہوئے درس دے رہے تھے۔ بتانا یہ ہے کہ علم جو ہے اس کا سفر کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ایک عجیب موضوع ہے، کبھی اگر اس کی تفصیل میں چلا گیا تو کبھی بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ مجمع یہاں بیٹھا ہے، لیکن اگر کوئی عالم ویتنام میں بیٹھا ہے اور وہ علی سے محبت کرتا ہے تو ہم کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک سفر ہوگا۔ اچھا یہ سفر ہم نے مثال علی کے عشق اور محبت سے دے دی۔ جو جس سبجیکٹ والا ہوگا، جو جس موضوع والا ہوگا، وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوگا، اس تک اس کی بات پہنچ جائے گی، اس کا پیغام اس تک پہنچ جائے گا۔ وہ چاہے میتھمیٹکس میں ہو، الجبرے میں ہو،
فزکس میں ہو، کیمسٹری میں ہو، ضروری نہیں کہ اخبار اور ٹیلی ویژن اس میسج کو پہنچائیں. جس کو لا ہوتی ہے اپنے سبجیکٹ والا وہاں پہنچ جاتا ہے. اب کمپیوٹر پہ آپ بیٹھ جائیے، مختلف جگہ چیٹنگس ہو رہی ہوتی ہیں. بچوں کو کیا کیا میں بتاؤں کہ یہ سب کچھ کمپیوٹر پہ دیکھتے رہا کریں علمی چیزیں. کہ 5 جگہ چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، آپ وہاں پہنچ جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا. 5 چیزیں آپ کی سمجھ ہی نہیں آئیں گی کہ یہ 150 آدمی جو آپس میں بات کر رہے ہیں ان کا موضوع کیا ہے. اس لیے کہ وہ اتنے محض ہیں اپنے علم کہ جو آپ کو نہیں آتا، اور بیچ میں آپ اپنی سطح ڈال دیں. وہ جو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں گے، آپ کی لائن پیچھے رہ جائے گی. وہ آپس میں بات کریں، آپ کچھ بھی ڈال دیجیے، اس لیے کہ ان کا سبجیکٹ آپ اس میں نہیں ڈال رہے، وہ آپ کو لفٹی نہیں بڑھائیں گے. وہ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ ایسے بینکنگ کی، اسٹرونومی کی، آسمان فلکیات کی باتیں ہو رہی ہیں. پوری رات پوری دن دیکھتے رہیے، نام آ رہے ہیں، عجیب عجیب رائے آ رہی ہیں. میوزک پر ہو رہا ہے تو میوزک پہ تبصرہ ہو رہا ہے، شاعری پہ ہو رہا ہے، شعر و ادب پہ ہو رہا ہے. اور پھر شاخیں اتنی ہیں کہ فرینچ والے اپنی زبان میں اپنے سبجیکٹ، جرمنی والے اپنی زبان میں، ڈچ والے اپنی زبان میں. تو آپ کیسے سمجھیں گے چائنیز اپنے سبجیکٹ میں باتیں کر رہے ہیں اور گفتگو اپنے علوم پہ ہو رہی ہے، تبصرے ہو رہے ہیں. تو سب ایک دوسرے کو جان گئے. آج کمپیوٹر کی وجہ سے، کمپیوٹر نہیں تھا تب بھی سب ایک دوسرے کو اپنے سبجیکٹ والے بنتے. سقراط یونان میں بیٹھا تھا لیکن جہاں جہاں فلسفہ پھیل رہا تھا سب سقراط کو جانتے تھے، بغیر اخبار کے، بغیر ٹیلی ویژن کے، بغیر کمپیوٹر کے. سب ارسطو کو جانتے تھے، سب افلاطون کو جانتے تھے. پوری دنیا میں چرچا تھا. جبکہ ذرائع ابلاغ ایسے نہیں تھے. تو بھائی سقراط تو آج سے 2500-3000 برس پہلے تھا. حضرت عیسیٰ سے پہلے گزرا ہے. علی کو تو 1400 برس ہوئے ہیں. اب تو زمانے میں ترقی ہو گئی تھی، ذرائع ابلاغ تیز ہو گئے تھے. اب تو خطوط آنے جانے لگے تھے، اب تو تیز گھوڑے دوڑنے لگے تھے، اب تو کبوتروں کے ذریعے پیغام چلے جاتے تھے، اب تو آدمی پیغام لے کے چلے جایا کرتے تھے. اس کے بعد عام ہو جاتی تھی. تو آس پاس کے ملکوں کو سب معلوم تھا کہ باغ میں کون بیٹھا ہے اور اسمبلی میں کون بیٹھا ہے. تو اب دیکھیے کہ وہ شاعروں یہ کتنی میں نے تنہید لی، 5-7 منٹ میں نے تقریر روک کے تنہید سے اس لیے لی کہ شاعروں اپنے فوٹوگرافر بھیج رہے ہیں. فوٹوگرافر آج بھی مصور بھیج رہا ہے جو نقش نگاری کرتے ہیں. اور اس زمانے کے نقش و نگار بنانے والے اگر دیکھنے ہیں تو پھر فرانس میں جا کے دیکھ لیجیے. آج سے 1000 برس پہلے کی تصاویر جو پہاڑوں پہ بنائے گئے ہیں. ہندوستان کے مصوروں کے کارنامے دیکھیے. پرانی تصویریں نکلتی ہیں صاحب، یہ 2000 برس پرانی تصویریں تو آدمی سے شاہکار کروڑوں روپے کروڑوں ڈالر میں بکتی ہے. اس کی اتنا پرانا آرٹ ہے. تو ایسے آرٹسٹ موجود تھے، ایسے مصور موجود تھے کہ آدمی کو بس دیکھا اور تصویر بنا دی. شاعروں نے اپنے سارے مصور بھیج دیے، مدینے جاؤ ایک تصویر علی کی لاؤ. یہاں تک رحمت نہیں تھی. ابن ابی حنیفہ معتزلی نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ شاہ رخ نے سارے مصور بھیجے کہ جہاں علی کو پانا وہیں علی کی تصویر بنانا. باپ میں علی دس میں رہے تھے، تلوار گھٹنوں پہ رکھی ہوئی تھی اور شملے امامے کے پڑے ہوئے تھے. جیسے مصور آئے علی نے ادھر سے ادھر دیکھا، جیسے ادھر دیکھا مصور نے تصویر بنا. کافی تھی. کہتے ہیں وہ ایک تصویر شاہ روم نے جہاں تخت بیٹھا تھا اوپر
سر کے اوپر پیچھے جہاں تاج ہوتا وہاں لگائی کہ جو بھی داخل ہو اس کی نظر چلے علی کی تصویر. وہی تصویر اس نے اپنی تلوار پہ چھاپا اور پھر سارے راہبوں نے جن کے چرچ تھے انہوں نے شاہ روم سے کہا کہ اس تصویر کی نقل دیجئے تاکہ جہاں ہم نے حضرت عیسیٰ اور مریم کی تصویر لگائی ہے چرچ میں سب سے اوپر علی کی تصویر لگائی. تو تمام عیسائی قوم میں جتنے چرچ تھے سب میں علی کی تصویر لگی ہوئی. کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس سے کیا لینا؟ عیسائیوں نے اپنی تلواروں پہ علی کی تصویر لگا دی. مجھے اس سے کیا مطلب؟ شاہ روم نے اپنے تخت و تاج پہ علی کی تصویر لگا دی. سارے راہبوں نے بلکہ وہ لاکٹ پہننے لگے تھے. انہوں نے کرمس کے لاکٹ چھوڑ دیے تھے اور سینے پہ علی کی تصویر رکھتے تھے. بابا یہ علی کے عہد کی بات ہے، آج کی نہیں، پرانی بات ہے. اگر یہ علماء ہوتے جو اب پیدا ہوئے کہ یہ روم جاتے شاعر ان سے کہتے تصویر بنانا حرام ہے. راہبوں سے ملاقات کرتے اور کہتے تصویر بنانا حرام ہے. آپ نے چرچ میں تصویر لگائی، وہ تو کہو اللہ نے اس وقت ان کو پیدا نہیں کیا، پیدا نہیں کیا تو اور وہ بات عام ہو گئی. تو ہمیں اس سے کیا لینا؟ ہمیں بھی، ہم تو علماء کے طرفدار ہیں نا. ہمیں کیا لینا کہ تصویر کو چھاپ لے، تاج پہ لگا لے، تلوار پہ لگا لے اور پادری اپنے چرچ میں لگا لے. تو ہمیں کیا؟ ہمیں تو صرف یہ بتانا ہے عشق علی کا سفر کتنی تیز جانا، صرف یہ بتانا ہے کہ یہ سب کچھ کیا تھا. چاہے روم کو علی سے کیا لینا تھا، راہبوں کو علی سے کیا لینا تھا، لیکن یہ عشق کا سفر تھا کہ مدینے کے باغ سے چل کر نہ علی اس وقت بادشاہ تھے ظاہری، نہ حاکم تھے، وہ مٹی پہ بیٹھے تھے. یہ کون سی چیز انہیں راغب کر رہی تھی کہ علی کی تصویر لاؤ؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے روئے زمین پر اگر اس وقت کوئی ساری کائنات کا علم جاننے والا ہے تو وہ علی ہے. وہ علی کی تصویر نہیں لگا رہے تھے، وہ علم کی تصویر. قدردانی چاہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے یہ الزام آ جائے کہ ہم اتنی دور بیٹھ کر اتنے جاہل ہیں کہ ہم کو یہ خبر نہیں. اس لیے سوالات بھیجتا تھا اپنے سفرا کو کہ جاؤ یہ سوالات کر کے لاؤ. سوالات پیش ہوتے تھے، سلمان سفرا کے ہاتھ پکڑ کے لائے تھے. جواب چلو ہم دلا دیں تمہیں اپنے سوالوں کے جواب چاہیے. یہ باتیں عام ہو رہی ہیں، عام ہوتی جا رہی ہیں. اسی لیے سفیر روم نے دعوت دی تھی. سفیر روم نے کوئی نمائندہ شاہی نہیں بلوایا. سفیر روم چاہتا تھا علی آئے، لیکن مولا علی نے کہا میں مدینہ چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے امام حسن کو بھجوایا. اس وقت امام حسن کی عمر 15 یا 14 برس کی تھی. 15 برس کے تھے. آپ نے امام حسن کو روم بھیجا. بادشاہ روم نے بہت زبردست استقبال کیا امام حسن کا اور تخت پہ لگا دیا. اور اس کے بعد شاہ روم نے، میں سمجھتا ہوں وہ سارا علم جان چکا تھا. دنیا کے یہ بادشاہ بے خبر نہیں تھے. اگر دنیا کے بادشاہ بے خبر ہوں تو حکومت نہیں کر سکتے، حکومت نہیں کر سکتے. نوشیروان عادل نے لوگوں سے کہا تھا جو دانشور تھے اس کے درباری کہ ہم کو ایک ایسی کتاب لکھ کے دو جس سے
حکومت کرنے کا طریقہ پتا چلے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ جو دانشوروں نے مل کے میٹنگ کی اور پھر ایک کتاب لکھی اور جب کتاب تیار ہو گئی، اب آپ سنیے تو برسوں اس نے کہانی سنی دمنا اور کلیلہ کی۔ دمنا اور کلیلہ دو سیار تھے، دونوں دوست تھے، ایک کا نام دمنا تھا، ایک کا نام کلیلہ تھا۔ یہ دونوں سیار تھے جو جنگل میں ہوا تھے۔ پھر ان کی تگو دکھایا ہے کہ بادشاہ کی ماں، جنگل کے بادشاہ شیر کی ماں نے دونوں کو بلایا اور کہا آج کل ہمارا بیٹا دبلا ہوتا جا رہا ہے۔ تو دمنا اور کلیلہ نے بتایا کہ مسئلہ کیا ہے، یہ حکومت کے اندیشے سے ان کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ملک میں افراتفری مچی ہوئی ہے اور اس افراتفری کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر انہی دونوں نمائندوں نے دیگر جانوروں سے ملاقات کی اور بادشاہ سے پیغام پہنچائے اور پھر آگے بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ ملک کے نظام کو کیسے سنبھالا جائے۔ وہ کتاب اتنی پسند آئی نوشیروان عاقل کو، لکھ دو انوار سہیلی کے نام سے۔ وہ کتاب فارسی میں نوشیروانی فارسی میں لکھی گئی، پھر اس کتاب کا چرچا ہندوستان پہنچا تو سنسکرت میں ترجمہ ہوا، پھر ہر بادشاہ نے اس کا ترجمہ کرا اور جتنے بادشاہ نوشیروان عادل کے بعد آئے ان سب نے وہ کتاب رات بھر بیٹھ کے سنتے تھے قسطوار، تاکہ پتہ چل جائے حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ آج بھی وہ کتاب منشور ہے، حکومت کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کو ہزاروں صفحات کی کتاب کو فیروز نے 100 صفحوں میں چھاپ دیا، ترخیص کر کے۔ وہ 100 صفحے بھی پاکستان کے حکمرانوں نے نہیں پڑھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز چلتی ہے تو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ جبکہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، یہ اس کتاب کا چرچا دنیا میں پھیلا اور ہر بادشاہ نے اس کا ترجمہ کرایا اپنی زبان میں، سب نے اس کو سنا۔ نوشیروان عاجل کا دور کون سا ہے؟ جب حضور پیدا ہوتے تھے تو نوشیروان عاجل کا زمانہ، یعنی حضور ایک عامل فیل میں پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا ہے نوشیروان عاجل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا۔ یہ وہ دور ہے جب سرکار کی آمد تھی، تو اس وقت ذرائع ابلاغ اتنے تیز تھے، نہ کہ اس کے بعد علی کے دور میں ذرائع ابلاغ اتنے تیز کہ روم کے بادشاہ کو یہ معلوم ہے کہ علم کا نمائندہ علی ہے اور وہ علی کو بلانا چاہے اور علی حسن کو بھیج رہے ہیں، تو اسے بھی اطمینان ہے کہ علی کا بیٹا بھی اسی منزل پر ہے، علی کا بیٹا بھی اسی منزل پر ہے۔ تو اب اس کو یہ پتا ہے کہ عالم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ عالم ہے، لیکن وہ اپنے درباریوں کے لیے، اپنے درباریوں کو بتانے کے لیے کون آیا ہے تمہارے ملک میں، اس نے کچھ صندوق منگوائے بڑے بڑے ملازموں سے اور ہر صندوق سے تصویر نکالتا تھا اور کہتا تھا بتائیے یہ کس کی تصویر ہے، کس کی تصویر ہے؟ تو امام حسن فرماتے تھے کہ یہ تصویر حضرت نوح کی ہے۔ وہ کہتا تھا سچ فرمایا، ہمارے استاد نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ یہ حضرت نوح کی تصویر ہے۔ پھر اس نے ایک اور تصویر نکالی، یہ کس کی تصویر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارے جد حضرت ابراہیم کی تصویر ہے۔ اور تصویر نکالی، یہ حضرت داؤد کی تصویر ہے، یہ حضرت سلیمان کی تصویر ہے، یہ حضرت موسیٰ کی تصویر ہے، یہ حضرت دانیال کی تصویر ہے، یہ جناب ادریس کی تصویر ہے، یہ جناب الیاس کی تصویر ہے، یہ جناب شعیب کی تصویر ہے۔ وہ ایک ایک تصویر بتاتا جاتا تھا، نکالتا جاتا تھا اور امام حسن بتاتے جاتے تھے فلاں نبی کی تصویر ہے، فلاں نبی کی تصویر۔ جب وہ ساری تصویریں دکھا چکا اور ساری تصویریں سامنے لگا دی گئی تو امام حسن نے فرمایا اب تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کس کی تصویریں ہیں،
تو میں نے تجھے نام بتا دیے. اب اگر تو مجھ سے خواہش کرے تو ابھی میں حکم دوں یہ تصویریں مجسم انبیاء کی شکل میں حسین نے فرمایا اگر میں حکم کروں تو یہ ساری تصویریں مکمل اپنی اصل شکل میں آئے اور میری ماں فاطمہ کو سلامی کہے. علم کا سفر، عشق علی کا سفر، یہ عشق بڑھ گیا کہ علی کا بیٹا اس کا علم، تو یہ جو امامت کا سلسلہ ہے یہ عشق علی کو بڑھاتا جا رہا ہے. اس کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، کہاں سے علم لے رہا ہے؟ تو کاہے کے لیے یہ عشق علی کتنا بڑھایا گیا؟ کیوں اتنا عشق علی کو بڑھایا گیا کہ ہر دور میں چوتھے امام کا علم دیکھا تو فوراً تصور عشق علی آیا، پانچویں امام کو دیکھا تو تصور عشق علی آیا. ہر امام کے دور میں علم اور عشق علی، علم اور عشق علی اضافہ ہوتا جائے تاکہ اصل وارث علی آئے تو دل میں دوسروں کی ایمان نہ رہتا. نقصان دہ ہوگا اس لیے کہ اس وقت کا بغض و کینہ ان کا نقصان نہ کر سکے گا. چلا اس لیے کمی کرنی ہے کہ ہمدردی انسانیت سے ہے، یعنی اتنے تو نہ کٹیں، ذوالفقار سے اتنے تو نہ کٹیں. اگر یہی مقدر ہوتا سب کو کٹنا ہی ہوتا تو کربلا میں ہی قیامت آ گئی ہوتی. یعنی ہر معصوم نے بددعا نہیں کی، بددعا نہ کرنے کا حال یہ کہ چھوڑا جا رہا ہے، چھوڑا اس لیے جا رہا ہے کہ اب تو رغبت کرو، بددعا نہیں. اسی لیے ہمیں ہر مقام پر صبر زینب نظر آتا ہے اور ہر جگہ پر سید سجاد کی زبان پہ یہ کلمہ ہے، پھوپھی اماں صبر صبر صبر. پتا ہے ان کو کہ زینب بیوی سے زیادہ شابیہ کوئی نہیں، لیکن زمانے کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو صبر کی کس منزل پر ہم لوگ ہیں. اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی سمجھ جاؤ کہ صبر جو ہے وہ دشمن کو فنا کر دیتا ہے. صبر میں یہ طاقت ہے. اس لیے بار بار کہتے تھے ہمارا صبر، آپ کو اردو میں محاورہ ہے، ہمارا صبر پڑے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ صبر پڑے گا یعنی جتنا صابر صبر کرتا ہے دشمن کی اتنی بربادی ہوتی جاتی ہے. اس فلسفے کو دنیا کو سمجھنا پڑے گا کہ آج بھی کربلا کا صبر باقی ہے، آج بھی صبر باقی ہے. قافلہ چلا تھا، مسجد حنانہ کے پاس پہنچا تھا سر حسین. کہتے ہیں کہ چرچ تھا، گرجا تھا، لیکن اس کی محراب سجدے میں جھک گئی جو آج تک جھکی ہوئی ہے. اس کی دیوار سر حسین کی تعظیم پہ جھک گئی، یہ تعظیم ہو رہی. قافلہ رکا تھا، ٹھہرا تھا. ایک ہاتھ چرچ کی دیوار سے نکلا اور اس نے 4 مصرے لکھ دیے، 4 مصرے لکھ دیے. سب نے دیکھا کہ ہاتھ برآمد ہوا. ایک مصرا لکھا، شیو نے کہا ہاتھ کو کاٹ دیا. اس نے پھر دوسرا مصرا لکھا، ہاتھ غائب ہو گیا. یہاں تک کہ 4 مصرے ہو گئے. قریب گئے تو لکھا تھا کیا یہ امت اب بھی اپنے نبی سے شفاعت کی تعلیم ہے؟
اب بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ محمد اس امت کی شفاعت کر دیں گے جس نے ان کے نوازے کے گلے کو کاٹ ڈالا. راہی کے دروازے زور زور سے کھٹایا. راہی باہر نکل کر آیا. باہر نکل کر کئی یہ شعر جو لکھے ہیں، یہ دو شعر جو لکھے ہیں، ایک ہاتھ ہم نے دیکھا دیوار سے نکلا، اس نے یہاں پر یہ 4 بار 4 مصرے لکھے کہ یہ تمہارا خیال ہے. 7 پشتوں سے میں راہی ہوں اور 700 سال سے یہ بات چلی آ رہی ہے یہاں. یہ شعر 700 سال پہلے لکھے گئے تھے. تمہیں ہاتھ نہ لگایا ہوگا. یہ تو ہم روز پڑھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ اتنے دنوں سے ہمارے اجداد ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ شعر سمجھ میں نہیں آتے کہ وہ کون سے نبی کی امت ہوگی جو اپنے ہی نبی کے بیٹے کو قتل کرے گی. آج پتا چلا کہ یہ شعر تمہارے لیے صدیوں پہلے لکھے گئے تھے. تو یہ وہ معجزات تھے جو عشق اہل بیت کو بڑھا رہے تھے. غیر اقوام میں محبت بڑھتی جا رہی تھی، اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ عیسائی یہ کہہ رہے تھے کہ انبیاء کی اولاد کو اسیر کر کے لا رہے ہیں، اس لیے چادریں لے کے چلو. سنا ہے کہ انبیاء کی بیٹیوں کو ننگے سر کر دیا ہے. چادریں لے کے عیسائیوں کا یہ عالم کہ چادریں لے کے آ رہے ہیں، اور کوفے والوں کا یہ عالم کہ اپنے بچوں پر سے کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے صدقے کر کے ناکے پہ پھینکے جا رہے ہیں. ناکے پہ پھینکے جا رہے ہیں اور جناب زینب ایک سے کہہ رہی ہیں ارے ہم پر صدقہ مت پھینکو، ہمارے رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم پر صدقہ مت پھینکو. اور ایسے میں ناکے پر سے بچی کی آواز آ رہی پھوپھی اماں پیاس بہت لگی. اور وہی وقت ہے کہ ام حبیبہ سے اس کے محلے کی عورتیں کہہ رہی ہیں کیا گھر میں بیٹھی ہو؟ سب تو چھتوں پہ بیٹھ گئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے. کیا تم تماشا دیکھنے بھی چلو گی؟ قیدی آ رہے ہیں، سارا شہر تو تماشا دیکھ رہا ہے. تو وہ خاموش ہو گئی. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گی، میں تماشا نہیں دیکھنے جاؤں گی. کا پورا شہر چھت پہ چڑھا ہوا ہے، سب تماشا تم کیوں نہیں چلتی ہو؟ تو اس نے کہا میری بیوی نے مجھے منع کیا تھا. ام حبیبہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. میں سیدہ بیوی کی خدمت میں مدینے میں رہی ہوں. ایک عورت نے کہا ام حبیبہ صحیح ہے، اگر تم یہ بات کہتی ہو تو صحیح ہے، لیکن یہ بھی تو فرمان رسول ہے کہ اگر کوئی بلا اور مصیبت آ جائے تو قیدیوں سے دعا کروا لینا. اکثر دراز سے تمہارا شوہر باہر کے ملک میں گیا ہے، اب تک واپس نہیں آیا اور کوئی خبر بھی نہیں آئی، چلو چل کے دعا کروا لینا. اس کے سمجھ میں بات آئی اور وہ آ گئی بام پر. تمام عورتوں کے ساتھ وہی وقت تھا کہ جب بچی پھوپھی سے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں پیاس ستا رہی ہے. تو بس دوڑی ہوئی گئی ان میں حبیبہ ایک پوزا بھر کے پانی کا لائی، ناکے والی سے کا ٹھہرا دینا تھا میں بچی کو پانی پلا. ہاتھ بڑھا کے حضرت زینب کی طرف پانی دیا کہ بچی پانی پی لے. تو حضرت زینب نے کہا سکینہ بیگی پوزا تو تم نے لے لیا پانی کا، اس سے پوچھ تو لو کوئی اس کی غرض تو نہیں ہے، ورنہ کون کوفے میں ہمیں پانی پلائے گا؟ تیری کوئی غرض ہے؟ کہاں ہم نے سنا ہے
بیٹی اگر دعا کرے تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ میری 3 دعائیں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا کریں اور یہ بچی آمین کہہ دے۔ حضرت زینب نے کہا میں دعا کرتی ہوں۔ بچی پانی پینے سے پہلے آمین کہے گی۔ پہلی دعا کیا ہے؟ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ سے یہ فرما دیجئے کہ میرا شوہر غیر وطن گیا ہے، ساتھ خیریت کے واپس آئے، زندہ اور سلامت آئے۔ بی بی نے دعا کی اس کے شوہر کو پروردگار زندہ اور سلامت اس کے گھر واپس کر دے۔ سکینہ بی بی نے کہا آمین۔ پھر دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے جیسے اللہ نے تم کو یتیم کیا اس طرح ہمارے بچے یتیم نہ ہو، بے گھر نہ ہو۔ بی بی نے کہا پروردگار اس کے بچے یتیم نہ ہو، اس کے بچے لاوارث اور بے گھر نہ ہو۔ سکینہ بی بی نے کہا آمین۔ میری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا میری تیسری دعا یہ ہے کہ جلدی میں مدینے جاؤں۔ یہ دعا کر دیجئے۔ بی بی نے کہا مدینے کیا کرے گی جا کے؟ کہا میری شہزادی رہتی ہے، میں نے بہت سے ان کی اجازت نہیں کی، شہزادی کا کیا نام ہے تیری؟ میری شہزادی کا نام ہے زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، بہت خدمت کی ہے، دیکھو گی تو پہچان لے گی، چہرے سے باہر ہٹا دیا زینب کو کہا مومن کل کے مجلس کے خوشیوں میں آرام سماعت فرما لیں۔